سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب رضوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے، مگر آج کے دور میں سائنٹسٹ ڈاکٹر حضرات انسانی سینے میں خنزیر کا دل لگا دیتے ہیں۔ آیا اسلام اس کو قابل قبول سمجھتا ہے؟ آیا اسلامک کلچر میں اس کی ایکسیپٹنس ہو جائے گی؟ آیا وہ ڈاکٹر، وہ سائنٹسٹ، وہ میڈیکل سٹاف جو یہ کام کر رہا ہوگا، اس کو شریعت اجازت دے گی، مباح قرار دے گی، حلال ہوگا یہ کام کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ جس جانور کا لگ رہا ہے وہ تو حرام ہے۔ آیا کھانے پینے میں حرام ہے یا دوا کے طور پہ وہ استعمال ہوتا ہے؟ یہ بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے آج الف لام میم میں جو شخصیات تشریف فرما ہے بہت ہی خاص ہیں۔ سب سے پہلے مہمان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، بہت ہی پیارے، اس سے قبل بھی الف لام میم میں تشریف لے کر آئے اور یقینی طور سے بہت گہرا ایک نگاہ اور تعلق رکھتے ہیں اس شعبے سے بھی اور اس کے علاوہ دیگر کے ساتھ بھی۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے پیارے ڈاکٹر مفتی محمد وسیع بٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سیاست تشریف فرمائے بہت ہی پیارے شفیق مہربان، اس سے قبل رمضان نشریات میں عرفان رمضان میں ہمارے ساتھ رہے اور آج بہت دور سے کراچی میں تشریف فرمائے۔ میں آپ سے بھی علم و حکمت کی حدت لینا چاہتا ہوں، علامہ عباس وزیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ساتھ ساتھ ایک شعبہ طب کے ماہر، جو کہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کووڈ کے دنوں میں جس طرح سے ڈاکٹر حضرات نے ڈیوٹی انجام دی ہے کسی سپاہی سے کم نہیں، اور اس کے علاوہ بھی جب آپ اس تحقیق کی اس معیار، اس مقام تک پہنچتے ہیں تو آپ قابل تعظیم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر فواد فاروق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا، یہ جو ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، خنزیر کا دل، کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ وہ کسی نجس جانور کا دل ہے، مگر یہ کامیاب، اس کو آنے والے دنوں میں آپ ریگولر کسٹم ٹریڈیشن سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سائنس لمحہ ہر لمحے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ ایٹ پریزنٹ اسٹیٹس یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جس کو بھی لگایا گیا ایکسیپٹ ہو گیا، ایکسیپٹنس کے بعد یہ ہے کہ اس نے کام بھی شروع کر دیا۔ اچھا۔ اور ابھی تو لسٹ ہفتہ، کیونکہ دل آپ نے کسی کو لگایا تو ایک زندگی دینے کا مطلب ہے لائف لانگ اس کی نارمیلٹی پہ اس کو واپس لانا۔ دل لگی میں تو ٹائم لگتا ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ پتہ لگانے کے لیے کہ واقعی دل لگ گیا ہے، دونوں طریقے سے، اندر بھی اور باہر بھی۔ وہ دل صحیح معنوں میں کام کر پائے گا جب وہ آدمی ایکٹیو ہوگا، اپنی روٹین ایکٹیویٹیز میں آئے گا تو کیا سٹیٹس ہوگا، تو اس کی مستقل کامیابی۔ لیکن ایک یہ پروگرام آج سے نہیں ہے، سالہ سال سے چل رہا ہے۔ یہ تو ہمیں آشکار جب ہوتا ہے جب وہ اپنے پایہ تکمیل پہ پہنچتا ہے، لاکھوں کروڑوں ڈالر اس پہ تحقیق پہ خرچ ہوتے ہیں۔ یہ ایسا خنزیر خدا نخواستہ نہیں کہ بس کاٹا اور آپ نے دل لے کے لگا دیا، یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ پگ ہے جن کو سالہ سال سے جینیاتی تبدیلیاں کر کے نسل در نسل وہ تحقیق کر کے اس طرح کہ وہ کمپیٹیبل ہو ہیومن کے، تو اس میں سے وہ ساری خصوصیات جو ریجیکشن کا باعث بن سکتی ہیں۔ کیونکہ انسان میں کیا چیز ہے، ہر انسان انڈیویجول ہے۔ آپ کسی ایک انسان سے دوسرے انسان میں کوئی عضو لگا دیں تو وہ ریجیکٹ کر دے گا کہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، آپ کی اپنی باڈی اس کو ختم کر دے گی۔ کڈنیز تو ہم نے دیکھا لگتی آئی ہیں، وہ کمپیٹیبلٹی دیکھی جاتی ہے۔ آپ ہر آدمی کا کڈنی ہر کو نہیں لگا سکتے، خون آپ ہر آدمی کا ہر آدمی کو نہیں، وہ کمپیٹیبلٹی کر کے بعد، اور آرگن میں یہ چیز، اور اس کے ساتھ ہمیں کئی طرح کی امیونو سپریس ایسی دوائیاں دینی پڑتی ہیں جو آپ کی امیونٹی کو دباتی ہیں تاکہ وہ ریجیکشن کم سے کم ہو جائے۔ تو یہ تحقیق، اور آپ یاد کریں خنزیر کا معاملہ تو 1857 سے شروع ہوا تھا، یاد کریں وہ کارتوس کی چربی، جی مسلمان، اور چونکہ یہ خنزیر وہاں بہت کامنلی استعمال میں آتا ہے، اچھا، اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، بچے بڑھنا اس کا، تو اس لیے ان کو آسانی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے میں، اور کوئی آوازیں نہیں اٹھتی ہیں۔ ورنہ کسی بھی جانور پہ وہ تجربہ شروع کریں فوراً آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی، اس کی اسپیشیز ختم ہو جائیں گی، پرابلم آ جائیں گی۔ خنزیر کا ایشو کیا ہے کہ وہ اور بہت سی چیزوں میں یوز ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، تو آپ اس کو اگر کاٹ بھی دیں، مار بھی دیں، تو یہ ایک وجہ بنی خنزیر کو پک کرنے کے لیے۔ اور یہ یعنی سالہ سال سے اس پہ تحقیق، دل کے حوالے سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس میں ویلو کی تبدیلی وہ بھی خنزیر سے، ٹیشو ویلو جو بنتے ہیں وہ خنزیر سے بنتے ہیں۔ اچھا، میں ایک بہت سی اور چیزوں میں ویکسین ہے، اور ایک شرعی سوال پوچھ لوں کیونکہ ہم بہت تردد میں رہتے ہیں۔ علامہ عباس وزیری صاحب، ہم جو بار بار پروگرام میں اس سے قبل بھی خنزیر خنزیر کہہ رہے ہیں، ہماری زبانیں نجس تو نہیں ہو رہی، ناپاک تو نہیں ہو رہی؟ بار بار کہنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
غالباً یہ ہماری سوچوں میں ایکسٹریمزم کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے. یہ جو آپ کا سوال ہے وہ بھی اسی ایکسٹریم لیول کا سوال ہے. میں ایکسٹریمسٹ ہوں دین کے ایک معاملے. لفظ کو استعمال کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صحیح لفظ ہے، وہ اس کا نام ہے، صحیح. اور اس کو آپ یعنی کہ مخاطب کے سامنے اس کو مجسم کرنا چاہیں گے تو اس کا نام تو لیں گے. صحیح اس کا نام لیے بغیر کیسے مجسم کریں؟ قرآن میں نام آیا ہے. ہاں تو کیا حرج ہے؟ بتانے کے لیے. ہاں تو یہ نام لینے میں نہ کوئی قباحت ہے، نہ وہ نام نجس ہے. اور نجس ہے تو وہ باہر جو پایا جاتا ہے وہ نجس ہے، وہ بھی کھانے میں اور استعمال کرنے میں. صحیح. ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہو گیا، نام میں کوئی اشکال نہیں. اب کام میں مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، کیا اشکال ہے؟ ایک مسلمان کے سینے میں خنزیر کا دل دھڑکے گا، آپ قبول کریں گے اس بات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. فرسٹ آف آل اویس صاحب، ماشاء اللہ آپ نے بہت اہم اور ہاٹ ایشو پہ آپ نے جو ہے نا یہ پروگرام کنڈکٹ کیا. آپ کی شریعت رہی ہے کہ ماشاء اللہ اہم ایشوز پہ بات کرتے ہیں. آج جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی ایک تبادلہ خیال ہی ہے، اس کو فتوے کی شکل تو ہم نہیں دیں گے یقیناً. یہ تو ایشو جو اب بھی آتا ہے تو اس کو کاؤنسلز اور بڑے دارالفتہ اور اکابر کی طرف رجوع کر کے ایک متفقہ بات ہونی چاہیے، لیکن اس پر ریسرچ ضرور ہونی چاہیے. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اس کا پگ کا ہارٹ کو یوز کرنے کی بات ہے، تو اس میں جو بات یہ ہے کہ وہ جب دل لگی کی بات کر رہے تھے تو ایک مسلمان کو دل تو نہیں لگانا چاہیے اس نجس چیز کی طرف. مسلمان تو پاک ہوتا ہے. میں اس میں آپ کے لیے سوچ کے زاویے کے لیے ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یعنی قرآن مجید میں کہا گیا کہ حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. تو اس کا نیک اعمال کا بہت لنک ہے آپ کی ان پٹ کے ساتھ. جو چیز آپ کے اندر جا رہی ہے اس کے اندر سے آپ کا آؤٹ پٹ نکلے گا. تو جو غذا ہے جو وقتی طور پر جا رہی ہے اور وہ ویسٹ بھی ہو جاتی ہے، اس کا افیکٹ ہوتا ہے آپ کے ایکشنز پر. تو آپ کا جو ایک آرگن جو بن جائے گا، جو پارٹ اینڈ پارسل ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی آپ ایک بات دیکھیں، قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، کہ نصیحت اس کو ملتی ہے جس کے پاس دل ہو. قرآن مجید بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ دل جو ہے نا ایک سورس آف انٹلیکچوئل ہے، صحیح، وزڈم ہے، یعنی وزڈم ہے اس کے اندر. یعنی یہ اب تو سائنس بھی پارشلی ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہم جو کہتے تھے دماغ سے ہم سوچتے ہیں، اب سائنس پہ بھی اس پہ آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ دل سے بھی سوچا جاتا ہے. تو اگر آپ کا سوچ کا جو محور ہے وہی ایک ناپاک جانور کا ہے تو آپ کی اخلاقی حرکات پہ کیا افیکٹ پڑے گا، یہ ایک مسلمان ڈاکٹرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے سوال ہے جو ہم یہاں فلوٹ کر کے جا رہے ہیں. اس میں ہم اگر اور غور کریں تو ہماری اخلاقی کیفیات پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. اور جو ہمارے یہاں معاشرے میں زوال ہے، ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ حرام غذا کی وجہ سے بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی، تو اگر حرام میڈیسن جائے گی تو اس لیے جو ہے نا شریعت میں حرام میڈیسن کو بہت کنڈم کیا گیا ہے، لیکن یقیناً اضطراری کیفیت میں اس کی گنجائش بھی دی گئی ہے. پر شریعت میں صرف یہی حرام تو نہیں ہے نا، رشوت بھی تو حرام ہے، وہ بھی تو دبا دم چل رہی ہے نا، اور دیگر چیزیں حرام ہے، تو اس سے بھی انسان کو فرق پڑے گا. یا خنزیر کا لگانے سے انسان خنزیر نہیں، یہ جیسا تو کلیکٹیو بات ہو رہی ہے کہ سب حرام، ہمیں حرام فری سوسائٹی کی طرف جانا ہے. ایک علاج کے اندر بھی حرام فری پہ جانا ہے، غذا کے اندر بھی حرام فری پہ جانا ہے. یعنی ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے کمپیٹیبلٹی کی بات کی ہے، یقیناً ہمارے پاکستانی ڈاکٹر کی بڑی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ریسرچ کی، اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں فخر ہے کہ وہ امریکہ میں ایک بہت بڑی ریسرچ کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ ریسرچ شرن ٹھیک ہے غلط ہے ایک الگ کوشچن ہے، لیکن کم از کم کوشچن ہے، لیکن انہوں نے ریسرچ کو لیڈ تو کیا. لیکن جہاں تک کمپیٹیبلٹی کی بات کی نا، تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اگر پگ کے اوپر کمپیٹیبل آپ کرتے ہیں اس کو جینیٹیکل چینج کر کے، تو یہی ایفرٹس آپ کسی حلال جانور پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی ہمارا اطمینان مل جاتا ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب یہ سوال پوچھوں گا، اچھا یہ مفتی صاحب بار بار پک کہہ رہے ہیں، میں خنزیر کہہ رہا ہوں، کہ ان کو زیادہ ثواب تو نہیں مل رہا ہے، مجھے گناہ تو نہیں مل رہا. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، میں لوٹ کر آؤں گا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا وائی پک دس پک، اور چکن کیوں نہیں، دیگر چیزیں کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم تو مطمئن ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. یہ سوال بنتا بھی ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید. الف لام میم میں ایک بہت ہی منفرد عنوان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ عین ممکن ہے جس حساب سے ہماری ڈائٹ ہے،
جس حساب سے ہماری ایکسرسائز ہے، بے چینی، اضطراب، رات کو دیر تک جاگنا، صبح و شام سیل فون سے کنیکٹڈ رہنا زندگی کا بلکہ جسم کا ایک آرگن نظر آتا ہے سیل فون ہمیں، تو بہت ممکن ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ دل کے مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر ہو جائیں تو نجات کیا ہے؟ اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، بائی پاس، اور اس کے بعد بھی کام نہ بنے تو پھر آپ میں کسی اور کا دل لگ سکتا ہے، اور کسی اور سے مراد کیا ہے؟ آج کی سائنس جس ریسرچ پہ پہنچی ہے، پگ یعنی خنزیر کا دل انسان میں لگائے تو وہ کام کر رہا ہے، 2 ہفتے 3 ہفتے ہو گئے، 14-15 دن ہو گئے، وہ کام کر رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو شرعی قباحت محسوس ہو رہی ہو تو آپ ابھی سے ڈائٹ کریں، ایکسرسائز کریں، بچیں اس مرض سے، اور نتیجہ تو وہ نکل سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک خاص بات یہ ہے کہ واقعاً یہ سچ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں دل کے امراض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ینگ جنریشن بھی دل کا مریض ہوتی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ دل کا مرض تو دیکھیں رسک فیکٹرز پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں اس کے رسک فیکٹر جتنے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ مرض بڑھتا جائے گا اور ارلی ایجز میں بڑھے گا۔ اور ہم اپنی زندگی دیکھیں تو ہر وہ چیز، چاہے وہ فزیکل ہو یا مینٹل ہو، ہم نے وہ چیز اپنی زندگی میں شامل کر لی ہے جو ہمیں تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہے، ایکسرسائزز، بلکہ اب تو بچوں کو بھی کھیل کود کے مواقع اویلیبل نہیں ہیں، نہ پارک ہیں، نہ اسکولوں میں پلے موبائل گراؤنڈز میں ہیں، کھیلتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف فزیکل بس بیٹھے ہوئے موبائل اور ان چیزوں سے کھیل رہے ہیں۔ تباہ کن اچھا، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہو، ڈائٹ امپراپر ہو، تو پھر وہ والے میجر رسک فیکٹر آپ کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول۔ یہ 3 تو مین بڑی چیزیں ہیں جو دل کا مرض لاتی ہیں، اور ان کی وجہ آپ کی فزیکل ان ایکٹیویٹی اور امپراپر ڈائٹ بنتی ہے۔ اچھا، تو ہم نے ایک جتھا ایسا جمع کر لیا مجموعہ جو ہمیں دل کا مرض، اور پھر اس پہ اسموکنگ۔ اچھا، پھر چوتھی چیز آپ سٹریس بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں تو ابھی جیسے ہم گھر سے یہاں تک گاڑی میں آئے تو راستے میں کتنی اسٹریس، یعنی کوئی چیز کی ترتیب نہ ہم خود بنانا چاہتے ہیں، نہ ہمارے حکام چاہتے ہیں کہ چیزیں ترتیب سے ہوں۔ تو ہر طرف وہ تمام چیزیں جمع ہیں جو مل کے آپ کو دل کی امراض کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ علامہ صاحب، قرآن نے کئی مرتبہ کہا ہے یہ وہی مرض ہے جس کا ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو وہ مرض یہی والا ہے یا کوئی ایمانی مرض ہے یا پھر اس کے طبی طور سے بھی کوئی تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب کا لفظ دل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دل انسان کے اندر چونکہ ایک اس کا جسم ہے اور ایک ہے اس کی روح، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کا مجموعہ انسان ہے۔ یقیناً درک اور سمجھنے کا جو عمل قرآن نے دل کی طرف نسبت دی ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، اولی الالباب کا لفظ استعمال ہوا یعنی لب رکھنے والے۔ واہ 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 واہ۔ تو وہ لب جو ہے وہ روح میں ہے، نہ جسم میں۔ البتہ ایک چیز خوب غور کیجیے گا، انسان کے روح کے اندر بہت ساری جہتیں ہیں، احساسات، جذبات، محبتیں، نفرتیں، چاہتیں، خواہشیں، یہ سب پائی جاتی ہیں۔ غالباً یہ دل میں پائی جاتی ہیں، اور تشخیص، درست نادرست، حسن قبح، اچھائی برائی، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیلکولیشن کرنا، یہ چیز دماغ کا ہے، یہ بھی روح میں ہے۔ اچھا، اور روح کے اس دماغ کو اگر جسمانی دنیا میں دیکھنا چاہیں تو یہ ہے، روح کے اس دماغ کو اس دماغ کو دنیا، جسمانی، اس کا جسمانی صدر مقام جو ہے برین ہے، صحیح ہے۔ اور قلب کا جو عمل ہے اس کا اگر مادی شکل میں اس کا صدر مقام دیکھنا چاہیں تو یہ قلب ہے جسے ہارٹ کہتے ہیں۔ نہیں، قلب کا عمل کیسے؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے، لیکن یہ سوچتا نہیں ہے، یعنی نہ یہ سوچتا ہے نہ یہ، اصل عمل وہ روح کا ہے۔ اس کا عالم مادہ میں، جہان مادی میں اگر دیکھنا چاہیں تو وہ یہ چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کسی کو اگر ٹرانسپلانٹ کرا دیا جائے، کسی کا دل کسی کو لگا دیا جائے، تو اس کی جو محبتیں پہلے سے تھیں وہ تبدیل تو نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ دل کسی اور کا لگا ہے، اور جس کا دل لگا ہے اس وقت اس کی جو محبتیں، جو نفرتیں، جو چیزیں تھیں، وہ اب اس کو لگنے کے بعد وہی ٹرانسپلانٹ کے ساتھ، یعنی دل کے ساتھ وہ ساری جذبات اور احساسات تو ادھر نہیں آتی ہیں، وہ تو غائب ہو گئی۔ آئیں گی، کوالٹیز آئیں گی۔ یہ میں بہت اہم ایک بات سمجھتا جا رہا ہوں، یعنی یہ انہوں نے جو آپ کے وجدان، یعنی جو سوچ کی کیفیات ہیں، ان کو اپنے فزیکل اس جسم سے علیحدہ کر دیا ہے، بالکل ایسا ہے، الگ ہے۔ اور بالکل یہ بات
یعنی بالکل لاجیکل الگ ہے۔ بن رہی ہے اچھا کہ وہ جو آپ کسی چیز سے جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں دل لگا دیا تو وہ تو ایک فزیکل آپ نے ایک آرگن لگایا. اچھا وہ جو آپ نے مسئلہ پہلے پوچھا تھا پک کے دل کے ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے اس حوالے اس کی طرف بھی یہاں سے آپ کو راستہ مل جائے گا. فرمائے ہدایت. اس آدمی کو جس کو لگا ہے اس کی سوچ تو ایک الگ سینٹر سے کنٹرول ہو رہی کہیں ہے. اور سے وہ روح سے جب کنٹرول کنٹرول ہوتی ہے کر رہی تو ہے اس کے دل اس کو لگانے سے کوئی خنزیر کی قباحتیں ادھر منتقل تھوڑی ہو جائیں گی. سر ریسرچ کچھ موجود ہے جو ڈاکٹر زیادہ بھی تک گائیڈ کریں گے کہ پرسنالٹی ٹریٹس جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹیشن کے بعد چینجز ہوئی ہیں کچھ جگہ پہ. ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا لیکن اس پہ کچھ ریسرچ موجود ہے اور اس پہ کچھ تھیوریز بھی موجود ہیں. تو یہ یقیناً یہ فلوٹ کیا جا رہا ہے آئیڈیا مسلمان ڈاکٹرز کے لیے کہ اس پہلو سے بھی غور کر لیا جائے. یقیناً اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ ناجائز ہے. دیکھیں قرآن کریم نے جب اس کو آپ کو کلیئر کٹ گائیڈنس دے دی فمن استر کہ جو اضطراری کیفیت کا شکار ہو فلا اسم علیہ، وہ اگر خنزیر بھی کھا لے تو اس پر کوئی قباحت نہیں ہے. تو اضطراری کیفیت اگر اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے بعد تو آپ کو ٹرانسپلانٹ کرنے میں بھی جو ہے نا الاؤ کرنے کی سوال یہ ہے عام فہم کا سوال ہے کہ ایک چیز کو ہاتھ لگایا وہ نجس ہے اور وہ نجس اگر آپ کے دل میں کھڑی ہے اور اب آپ ٹھیک ہو گئے دل دھڑک رہا ہے خنزیر کا دل ہے تو آیا اس حالت میں وہ نماز پڑھے وضو کرے غسل کرے نجس کے ساتھ جڑ کر ہوگا؟ وہ نجس نہیں ہے اس میں ابھی. ایک حدیث کی طرف جب باہر ہے تو نجس ہے، جب بدن کے اندر جاتا تو وہ نجس نہیں ہے. خون کیسا ہے؟ خون نجس ہے یا نہیں؟ جی کسی کا خون جب باہر بوتل میں ہے نجس ہے، وہ آپ کے بدن میں جب لگ گیا اندر گیا بند ہے اب وہ نجس نہیں ہے. اچھا وہ نجس جب باہر ہو تو نجس ہے، اندر جانے کے بعد کہاں سے نجس رہتا ہے؟ اچھا اویس صاحب یہ جو آپ نے سوال کیا نا یہ آپ کامن مین کی پرسیپشن کو نمائندگی کر رہے ہیں. اصل میں لوگ اس کو اس طرح نہیں دیکھتے. ایک حدیث میں آتا ہے ما ابین من الحی فہو میت، کہ جو بھی زندہ چیز سے کٹ آف ہو جائے وہ آرگن میت ہو جاتا ہے. تو اگر ہم انسانی کڈنی کو بھی لگا رہے ہیں نا تو انسانی کڈنی جب نکلی یا انسانی ہاتھ انگلی نکلی جیسے ہی کٹ آف ہوئی وہ کیا ہو گئی ہے؟ مردار ہو گئی ہے، وہ نجس ہو گئی ہے. صرف خنزیر ہی نجس نہیں ہے، اگر کوئی بھی آرگن لگایا جا رہا ہے وہ نجس ہے. لیکن چونکہ نجاست و پاکی کا تعلق ظاہری سے ہے، اندر سے نہیں ہے. خون ہمارے اندر دوڑ رہا ہے، ہم اس کے باوجود نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ باڈی کے ایکسٹرنل سرفیس پہ آتا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو صاف کرنا ہوگا نا. تو یہ پاکی ناپاکی کا تعلق آؤٹر سے ہے، انٹرنل سے نہیں ہے. انٹرنل سے نہیں. علامہ صاحب اب یہ واضح ہو جائے ایک عام آدمی کے لیے، ذہنی قباحتیں ایک طرف، شرعی طور سے آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. خنزیر کا لگے جو کہ نجس العین ہے اس کا، یا میں کہہ لوں کہ ڈاگ کا لگ جائے اس سے کوئی قباحت نہیں ہے، یہ اجازت. دیکھیں دو اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا وہ خنزیر ہے نجس العین ہے، اس کا دل اس کے میرے دل میں آنے، اب یہ تحقیق ہونی چاہیے اس کے مجھے لگنے سے میرے احساسات اور جذبات پہ کیا اثر پڑے گا. جو حرام کھانے سے ہمارے احساس جذبات نہیں بالکل نہیں، کھانے کا حکم الگ ہے، وہ جسم کا حصہ تھا. کھانے کا حکم الگ ہے. کھانے کو اس کے ساتھ مکس نہ کریں. نہیں یعنی جو آرگن ہے اس کے معاملات ہاں بالکل اس کو مکس نہ کریں، وہ ایک الگ حکم ہے. اچھا ایک یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں تو استرار ہے، اس کی جان کا مسئلہ اختیاری طور پہ تھوڑی لگا رہا ہے. وہ ہنسا پڑا ہے وہ، یعنی وہ امر دائر ہے دو چیزوں کے درمیان، یا وہ زندہ رہے اس شکل میں یا مر جائے. پھر جا کے اجازت ہے پھر تو قطعاً اجازت ہے، کوئی شک کو شبہ نہیں وہ ہے. تو obviously ہے. پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. اضطراری کیفیت اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے نا، تو اس کے بارے میں مختلف مجمع الفقہ اسلامی کی قرارداد وغیرہ ہے، اس میں انہوں نے 5 شرطیں لگائی ہیں. اس میں ایک یہ کہ آلٹرنیٹ اویلیبل نہ ہو نا. تو اب ہم یہاں غور کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، کیا اسٹیم سیلز یوز ہو سکتے ہیں کہ اپنے ہی آرگن سے جو ہے اسٹیمز کو گرو کر لیا جائے ہارٹ کو، یا کوئی میڈیسن ایسی ہو جو اس کو استعمال کر لی جائے، یا حلال جانور. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی آلٹرنیٹ نکل سکتا ہے؟ انسانی دل اگر لگا دے کیا یہ پاسبل ہے؟ ابھی تو لگ رہے ہیں انسانی دل، لیکن وہ ہوا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو ویٹنگ لسٹ ہے بہت بڑی ہو گئی ہے ایسے لوگوں کی جن کو دل کی ضرورت ہے. یعنی ان کا مرض اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اب وہ صرف دوائی پہ یا جو بھی ہم نے ابھی باتیں کی کہ یہ کر لے وہ کر لے، اس سے وہ نہیں پورے ہو رہے. وہ کانسٹنٹلی بیڈ پر ہیں، چل پھر نہیں پا رہے. تو پھر کیا ایک ڈیسیشن ہو جاتا ہے کہ یہ وہ اینڈ سٹیج ڈیزیز سٹیٹس آ گیا ہے کہ اب اس کا حل صرف دل ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے، بہت سے جو زندہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی وش یا ول دے دی ہوتی ہے کہ جب بھی ہم مریں، برین ڈیڈ نہ ہو تو ہمارا ہارٹ کسی کو لگایا جا سکتا ہے. اب یہ والے لوگ اس ویٹنگ لسٹ پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس پہ ہزاروں لوگ ہیں ویٹنگ پہ، اور ڈونر آپ کے پاس کم ہیں. اسی لیے یہ الٹرنیٹیو تحقیق شروع ہوئی کہ ہم کوئی ایسا سسٹم نکالیں کہ کہیں اور سے کسی اور چیز کا دل لگا سکیں. تو ہاں یہ اب سوال ہو سکتا ہے کہ وائی جسٹ یہ حرام جانور ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ کیونکہ وہاں پہ سالہ سال سے اس پہ یہ سلسلہ چل رہا ہے مختلف چیزوں سے. اور جیسے ابھی انہوں نے الٹرنیٹیو کی بات کی، تو یہ
پک کے ویلو کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس میٹیلک ویلو بھی ہوتے ہیں. تو ہم یہاں پر ہمارے یہاں 99% میٹیلک ویلو رکھتے ہیں. ہم پریفر وہی کرتے ہیں. صحیح ہے. پک والے ویلو ہم نہیں لگاتے کیونکہ وی ہیو این الٹرنیٹیو. انسولین میں اسی طرح اور بھی چیزوں میں جہاں جہاں دوائیوں میں ایک مسلمان ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے ملتی جلتی کوئی بھی چیز موجود ہے تو وی پریفر دیٹ. ٹھیک ہے. ایک بنیادی طور سے بہت اچھی بات ہے, قرارداد سی بن رہی ہے کہ جہاں اجازت ہے وہاں آپ اس کو بھرپور اس کا استفادہ کریں. البتہ یہاں ایک سوال اور بھی بنتا ہے جو میں عام فہم کے لیے, مجھ جیسے ناچیز کے لیے پوچھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی جسم کے اعضاء کو, کسی ڈیڈ باڈی کے جسم کے اعضاء کو اپنے جسم میں لگا رہا ہے تو کیا یہ اس کی لاش یا اس کے جسم کی توہین نہیں ہے؟ کیا شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے؟ کیونکہ حضرت علی کا قول معروف ہے کہ لاش کے ٹکڑے نہ کیے جائیں حتیٰ کہ وہ کسی جانور کی, حیوان کی کیوں نہ ہو. تو پھر ہم اس پہ ذرا غور کریں کہ ایک مختصر تفصیل لے رہے ہیں, دقیق نہ ہو موضوع, ٹھنڈا پانی پی کر آئے, نہیں سردی ہے تھوڑا سا گرم پئیں, چائے کا ہوا پئیں, مگر لوٹ کر آئیں. ایک مختصر تفصیل اسلامی میں آپ کا انتظار ہے. جی ڈاکٹر فواد فاروق تشریف فرمائے, علامہ عباس وزیری تشریف فرمائے, ڈاکٹر محمد مفتی وسیم پر تشریف فرمائے. اور یہاں پہ دل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, خاص طور سے یہ جو سرجری یا ٹرانسپلانٹیشن ہوئی ہے. اب ہم ایک اور نقطہ اٹھانے لگے, عام طور سے آپ کے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے کیا درکار ہے؟ یہ تو ہم نے بات کی کہ اگر وہ ڈیمیج ہو جائے اور اس حالت میں آ جائے کہ کرب مر گئے تو پھر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب ایک صحت مند دل کو کیا درکار ہے؟ یعنی یہ سب ڈائٹ, ان سب چیزوں کے علاوہ ایمان اور روحانی تربیت بھی اس پہ کوئی افیکٹ دیتی ہے؟ دیکھیں بالکل, جیسے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ جب تک کہ خدا خوفی نہ ہو زندگی کا, یعنی کوئی نہ کوئی ایگزیکٹ آبجیکٹیو آپ کے ذہن میں نہیں ہو تو پھر کوئی بھی آپ کی ایفرٹ اس صحیح رخ پہ نہیں ہوتی ہے. یعنی کہیں نہ کہیں سے, ابھی ہم مغرب کی بات کر رہے تھے, بڑا ایماندار سب کچھ, لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹیو مٹیریلزم ہے, مادہ پرستی. مجھے کس بات میں فائدہ اور کس بات میں مالی فائدہ ہے اور کس بات میں نقصان ہے. یہ چیزیں کب ختم ہوتی ہیں زندگی میں؟ جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ مجھے کہیں اور ایک مرتبہ آخر میں ایٹ دا اینڈ آف دا لائف پیش ہونا ہے. اچھا, ایسی جگہ پہ پیش ہونا ہے جو میرے ہر ارادے تک کو جانتا تھا کہ میں نے کیا چیز کس سوچ کے کی ہے, کس نیت سے کی ہے, کس کا فائدہ دیکھا ہے اور کس کا نقصان دیکھا ہے. صحیح. یہ انفرادی عمل ہو, اجتماعی عمل ہو, تو یہ آپ کے دل کو بھی صحت مند کرے گا اور آپ کی وجہ سے پورے معاشرے کو صحت مند کرے گا. یہ انداز, یعنی آپ بعض اوقات معاشرے کا دل بن سکتے ہیں اگر آپ کا کردار اچھا ہو. علامہ صاحب یہ بھی سوال مجھے ذرا بتائیں, یہ جو کوئی مرحومین ہیں ان کے اعضاء ہم نے اگر کسی صحت مند انسان میں لگائے, شریعت اس کو مناسب سمجھتی ہے, مباح سمجھتی ہے, اجازت دیتی ہے کہ کسی کے آرگن کسی اور میں فٹ ہو جائیں, خاص طور سے وہ ڈیڈ باڈی ہو؟ اس کی دو تین الگ الگ جہتیں ہیں. ایک تو وہ جس کے آرگن آپ لگا رہے ہیں کسی اور کو, اس کی اجازت سے لگا رہے ہیں یا بغیر اجازت کے لگا رہے ہیں. اچھا, وہ وفات پا گیا اور اس کی میت کسی ڈاکٹر کو یا کسی کوئی لوگوں کے ہاتھ میں آیا, انہوں نے بغیر اجازت کے اس کو چیرا پھاڑا اور وہ چیز لگا دی. مناسب نہیں. یہ نہ صرف مناسب نہیں ہے, جائز نہیں ہے, اور وہ ضامن ہیں اس کے نقصان پہنچانے کے, اور اس کو جی وہ دیا اس پر واجب ہے. اس نے یہ جو کام کیا اس کا دیا اس پر واجب ہے. تو یہ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی اجازت سے ایسا کرے. اس کی اجازت یعنی کیسے؟ اس نے اپنی حال حیات میں اجازت دے دی کہ میرے مرنے کے بعد, اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا ہارٹ, میری کڈنی, میری آنکھ یا جو بھی اس کے آرگن ہے وہ فلاں آدمی کو یا کسی کو ڈونیٹ کر دیا جائے. صحیح. اس میں بحث ہے, اس میں بعض فقہا مختلف آراء رکھتے ہیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا حق اس کو نہیں ہے. یعنی اس طرح کی وصیت کرنے کا حق نہیں ہے. وجہ کہتے ہیں کہ وصیت کے لیے ملکیت شرط ہے, لا وصیت الا فی ملک, اور یہ مالک تھوڑی ہے اپنے اعضاء بدن کا. اچھا, جب اعضاء بدن کا مالک نہیں ہے تو وصیت کیسے کر سکتے؟ وہ جو کہتے ہیں میرا جیسے میری مرضی وہ کر سکتے ہیں. اب اس کو ادھر نہ لائیں. تو اچھا, ایک تو یہ. اچھا, بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, ایک طرح کی ملکیت اسے حاصل ہے, اگرچہ ملکیت حقیقی اس کو نہیں ہے, لیکن ایک طرح کا اسے ہے کہ وہ اپنے بات کے لیے کسی کو ڈونیٹ کرے, خصوصاً کسی کی جان جا رہی ہے اور اس کی بقا کا ذریعہ ہے یہ. اچھا,
تو ایسی صورت میں وہ وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت کرنے کی صورت میں اس حصے کو کاٹ کے لگانا کوئی حرج نہیں ہے. یہ اختلافی ہے فقہا کے درمیان، مکاتب فکر میں بھی الگ الگ آراء ہیں، نظریات ہیں. آپ کی بھی رائے دیں. جی، اہل تشیع میں جہاں یہ اختلافی ہے، اہل سنت میں بھی یہ اختلافی ہے، کیونکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے. وہ مکرم بنایا جبھی تو چیر پھاڑ رہے ہیں تاکہ وہ زندہ رہے. دوسرا والا مکرم وہ بھی تو ہے نا. وہ بھی تو مکرم. ایشو یہ ہے کہ ہیومن ریسورس کی ٹرم ہی غلط ہے نا. ہیومن از ناٹ اے ریسورس. صحیح ہے، ہیومن تو دوسرے ریسورسز کو یوز کرنے کے لیے بنایا، یہ تو دلہا کائنات ہے. تو اس کے لیے جو ہے اس طرف تحقیق کا رخ پھیرنا چاہیے، کوئی آلٹرنیٹ اینیملس جیسے جینیٹو ٹرانسپلانٹیشن جس کو کہتے ہیں، یا آرٹیفیشل کی طرف جائے، انسان کو یوز نہ کرنا پڑے. ایسا نہ ہو کہ ایک انسان مر رہا ہو تو تھیلی میں اس کی لاش جا رہی ہو کہ بھائی ساری آرگنس تو ہم نے نکال لیے ہیں، تو وہ تدفین کا اور تکریم کا پہلو ختم ہو جائے گا. لیکن اگین فقہاء کرام کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ جب تک آلٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے ہم ہومو ٹرانسپلانٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں اور انسان سے انسان پر لگائے جا سکتے ہیں. لیکن اگین یہ ایک گیپ ہے، نالج گیپ ہے جو ڈاکٹرز کو پورا کرنا ہے کہ آلٹرنیٹ کی طرف جانا ہے. اور ٹیمپریری بنیادوں پہ یہ فتویٰ دیا گیا ہے بعض مفتیان اکرام کی طرف سے کہ آپ جو ہے انسان کے آرگنز کو یوز کر سکتے ہیں، بیکاز وہی بات کہ انسان کی لائف سیونگ کا ایشو یہاں پر چل رہا ہے. اب میرے ذہن میں آیت چل رہی ہے. میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ اختلاف ہے فقہا کے درمیان، وہ تمام مکاتب کو مد نظر رکھ کے بات کر رہا تھا. ورنہ تشیع میں اس وقت جو مشہور اور معروف فقہا آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی، دونوں کی رائے ہے کہ جائز ہے. اچھا، دونوں کی رائے. یہ تو جیسے بات چل رہی ہے نا کہ مرنے کے بعد ہم تو زندگی میں بھی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. زندگی میں کرنے کا ذرا بتائیں نا. قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشاء جو اللہ. آرگن آپ کے پاس دو ہیں، جیسے کڈنی دو ہوتے ہیں، تو اکثر ماں بیٹے کو دے دیتا ہے یا بیٹا ماں کڈنی کو. کے حوالے سے خصوصی طور پہ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک، چونکہ اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اچھا، جو چیز میرے پاس ایکسٹرا ہے میں دے سکتا ہوں جس میں نقصان نہیں ہو. جی بالکل، اس کا نقصان نہیں. میں تو لوگوں کو عقل دوں گا. مثلا آپ دل کیا کہتے ہیں، وہ خون دیتے ہیں یا نہیں؟ کوئی خون دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. سب کڈنی بھی دے دیں. لیکن خون اعضاء میں آئے گا. خون ایک تو یہ کہ خود گرو بھی کرتا ہے نا. جیسے جگر کے بارے میں بات چل رہی ہے، اس پہ جو اختلافی فقہاء کرام ہیں ان کا بھی فتویٰ تھوڑا نرم ہے جگر کے بارے میں، کیونکہ لوب جو ہے وہ اس کا پروڈیوس ہو جاتا ہے. آپ نے اپنے ایک لوب دیا، وہ پروڈیوس ہو گیا، آپ کے پاس بھی جگر رہا، اس کے پاس بھی رہا. لیکن جہاں تک ہارٹ کی بات ہے، آئیز کی بات ہے، کارنیا کی بات ہے، وہ آپ کے پاس جائے گا تو دوسرے کے پاس آئے گا. ان میں مشکلات بھی ہیں. ایک ایسا سوال پوچھو ڈاکٹر صاحب، کبھی کسی انسان میں یا جانور میں دو دل ہو سکتے ہیں؟ اس میں بہت ریئرٹیز ہیں اس انداز سے کہ ایکسٹرا وہ کنجنائٹلی ایسا ہو گیا کہ وہ ایکچولی دو بالکل کام کرنے والے دل نہیں تھے، ڈیولپمنٹل ایسے ہو گئے کہ ایکسٹرا اس کے پارٹس بن گئے. ایگزیکٹ سیمیٹریکل دو دل ہونا یہ مشکل ہے. کیونکہ علامہ صاحب قرآن کا تو چیلنج ہے نا کہ تم نے کسی سینے میں دو دل دیکھے ہیں، تو یعنی اب تک یہ چیلنج برقرار ہے. نہیں، وہ دل پھر وہی کہوں گا، وہ دل روح والے دل مراد. وہ روح والا دل، یہ والا دل مراد نہیں. زبردست زبردست. ڈاکٹر صاحب اب اس سرجری کو، اس سے مقصود دو متضاد افراد کی محبتیں نہیں آ سکتی. واہ واہ کتنی شیطان سے بھی محبت ہو اور رحمان سے بھی محبت ہو، یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا. جی ہاں. واہ 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 واہ. وہ کہتے ہیں کہ حسین کو بھی سلام اور یزید سے بھی دوستی کیسے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب اس فکر کی طرف آتے ہیں کہ آنے والے دن سائنس کے دن ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایکسیپٹنس لانی پڑے گی. ہم سرجری کی طرف جائیں یا کسی بھی طور طریقے کو اپنائیں، انسانی بقا کے لیے جو میڈیسنز استعمال ہوتی ہیں یقینی طور سے جن کا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. اب ویکسینیشن کے حساب سے بات کر لیتے ہیں یا اور دیگر چیزیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا اس میں اجزاء استعمال ہو رہے ہیں. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آبویسلی ہمارا سروائیول اسی میں، کوئی حرج نہیں ہے، انسان کو لگایا جا سکتا ہے. دل کی بھی صحت اس میں شامل ہے. دیکھیں، ہمیں تحقیق خود کرنی ہوگی. اگر ہمیں اپنی ریلیجیس سینسٹیوٹیز کا ان مٹیریلزم میں خیال رکھنا ہے تو ہمیں اس درجے پہ جانا ہوگا کہ ہم اپنی وہ چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور اللہ نے تو ہر چیز میں یعنی ایسی چیزیں موجود ہیں جو ابھی جس تک ابھی ہم پہنچ نہیں پائے ہیں. صحیح بات. ہم تحقیق کریں گے تو پہنچ پائیں گے. ابھی تو وہ مغرب کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی ڈائریکشن میں، لیکن اس کا وہ فائدہ یعنی وہ ہمارے لوازمات ضرور پورے کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو بھی وہ تحقیق کے ذریعے سے لا رہے ہیں وہ واقعی فائدہ مند ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، اب ڈائریکشن آپ نے خود پک کرنی ہے کہ کس ڈائریکشن میں کس چیز کو یوٹیلائز کرنا ہے، کس طریقے سے کس کا فائدہ اور کس کا نقصان. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کریں اس کا اینڈ رزلٹ نہیں نکلتا، آپ دوسری پہ جاتے ہیں، تیسری پہ جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کنویں کھودتے ہیں تیل کے، تو کہاں کھودنا ہے، کس طرح کھودنا ہے، کہاں سے تیل نکلے گا، کہیں سے نہیں نکلے گا، کہیں سوچ کے باوجود بھی نہیں نکل پاتا. پرسنالٹی ٹریٹس بھی تبدیل نہیں ہوتے، کسی کا دل لگایا تو اس کے کریکٹرز نہیں آتے. میرا خیال ہے علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات سائنس بھی اس پہ پروف کرتی ہے. میں اس پہ بالکل ہوں کہ
देखें हम ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किडनी ट्रांसप्लांटेड कितने लोग देखे हैं, ठीक है, लातादाद देखें। उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि जिसका किडनी लगा है उसके अब जहन या ख्यालात उसमें आ गए हों। दिल तो अक्सर वैसे ही हम उसको पंप कहते हैं वैसे, हाँ। कुछ ना कुछ ख्याल, वो भी अब तो मैं बहुत अच्छी तरह आप समझा सकूंगा अल्लामा साहब की बात सुनने के बाद कि असल कनेक्शन तो कहीं और है, लेकिन जो साइंस से प्रूव कर आपको सकेंगे आप? मजबूर करता है। सवाल ये साइंस तो अभी इसको पंप मानती है, पंप मारती है खाली। ये पंप ही है, बस इतना है इसका कुछ काम। नहीं, अक्सर लोग बहुत कहते हैं। रियलिटी इस लिहाज से है क्योंकि वो कनेक्टेड है, जैसे रूह से उस रूह से कनेक्टेड है तो connected है। ख्यालात ये मज़हब जज्बात तो है। जब भी आएंगे और इन जज्बात के ये असरात आते हैं दिल पे कि उसकी धड़कन तेज हो जाएगी। वाह वाह वाह। वो डॉक्टर साहब, यानी रूह नाम की कोई चीज साइंस में Change एग्जिस्ट करती है, यस और नो? साइंस के पास जवाब नहीं है, साइंस के पास जवाब है। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। इसका जवाब तो वही ने दिया भाई। लाजवाब कर दिया। साइंस जी। की तमाम बुनियाद लेब पर है ना, जी, ठीक बिल्कुल। ठीक। और मुशाहिदा। रूह को ठीक है। उन्हें तजुर्बे पर, बिल्कुल। तो आप यानी रूह को किसी तजुर्बे में ला नहीं सकते नहीं हैं। कल साहिल नामुमकिन दरिया पे है। कहा मुझसे खिजर ने, ये मैं बहुत दफ़ा पढ़ चुका हूँ इसलिए ज़रा एतराज़ भी करता हूँ कि हज़रत अल्लामा इकबाल ने इसको इतना मुख्तसर खींचा है कि काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। तो इसी बात पे हम शुक्रिया कहते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने इस पूरी गुफ्तगू को इंतहाई दिलचस्प बनाया। डॉक्टर फवाद फारूक बहुत ही अच्छे मेहमान लगे मुझे। अल्लामा अब्बास वज़ीरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर मोहम्मद मुफ्ती वसी भट्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आपका भी इन तवज्जुहात को मरकूज़ रखने का, बात को सुनने का, अपने लिए मुफीद साबित रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने दिल का बहुत ख्याल रखें, और लोगों के दिल को भी मत तोड़ें। बहुत से दिल ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिमाग होता है, इतने भी होशियार ना बने। लोगों के लिए सिला रहमी से काम लें, अल्लाह ताला आपके लिए सिला रहमी से पेश आएगा। बड़ा गफूर रहीम है। सारा मामला दिल का है। दिल को एहतियात के साथ लेके चलें और इसको सेहतमंद तवाना रखें, रूहानी तौर से भी, जिस्मानी तौर से भी ख्याल रखें अपना और मुल्क पाकिस्तान का। अल्लाह की अमान में।